السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، انسانی زندگی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ زندگی میں خوشی اور غم، دھوپ اور چھاؤں، سکھ اور دکھ دونوں لگے ہوئے ہیں۔ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی میں دکھ اور تکلیفیں نہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ خوشحال سے خوشحال انسان، امیر ترین رئیس ترین انسان سے بھی اگر آپ پوچھیں، اس کی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے ضرور پہلو ہوں گے جو اسے تکلیف دیتے ہوں گے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، جو اللہ کا مقرر کردہ دین ہے، یہ دین ہماری زندگی میں آنے والے مسائل، ہماری مصیبتوں، ہمارے رنج و غم، ہمارے دکھ اور تکلیف کے تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ انسانی زندگی میں غم تو آنا لازمی ہے۔ ہم یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی میں کبھی غم اور تکلیف نہ آئے، مگر غم اور تکلیف کے لمحات جب ہماری زندگی میں آئیں تو ہم کون سے وہ کام کریں، کون سی وہ چیزیں ہیں جو ان غموں کو ہمارے لیے ہلکا کر سکتی ہیں، جو ہماری تکلیفوں کو آسان کر سکتی ہیں۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غموں کا علاج کس طریقے سے، غموں کے تعلق سے کیا رہنمائی کی ہے، اور غموں کا کس طریقے سے اسلام نے علاج کیا ہے۔ غموں کے تعلق سے اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے، دکھوں اور تکلیفوں سے ہم بچیں، تو سب سے پہلا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے محترم ناظرین کہ ہمیں ایمان کی دولت اپنانی ہوگی۔ ایک بندہ جب ایمان والا اور نیک عمل کرنے والا بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی، اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کے اندر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، یعنی ایمان بھی ہوگا اور ساتھ میں نیک عمل بھی کرے گا، عمل صالح بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے ایک خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کی زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ ایمان والے کی زندگی کبھی اجیرن نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی ہم بہترین اور خوشگوار بنا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی، اس دنیا کی زندگی تو اچھی ہوگی ہی، آخرت کی زندگی بھی اس کی بہترین ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ محترم ناظرین کرام، غموں کے علاج کے تعلق سے یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی کہ ہم ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک بندہ جب ایمان کی دولت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے اور عمل صالح کے راستے پر چلتا ہے، تو اس کی زندگی میں بڑے چینجز آتے ہیں، بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ مصیبتوں میں بھی بے چین نہیں ہوتا، وہ مصیبتوں میں بھی بکھرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس صبر کی دولت ہوتی ہے۔ وہ نعمتیں پا کر اتراتا نہیں ہے، غرور نہیں کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، وہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کتاب الزہد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کی پوری زندگی بہترین ہوا کرتی ہے، مومن ہر حال میں بھلائی کا حقدار ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مقام اور یہ فضیلت صرف اور صرف مومن ہی کو حاصل ہے، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، مومن کے اوپر اگر خوشحالی آتی ہے، اچھی چیزیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، وہ بہترین حالت میں رہتا ہے۔ شکر، تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور اس کی خوشحالی اس کے لیے باعث خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اس کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں،
تو ایک بندہ مومن صبر سے کام لیتا ہے، وہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، فکان خیرن لہو، اور وہ صبر اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، غموں کے علاج کے تعلق سے اسلام نے جو سب سے پہلی رہنمائی کی ہے، جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے، جو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ایمان سے مسلح ہونا ہے، ایمان ہمیں اپنے اندر مضبوط کرنا ہے اور عمل صالح کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسری چیز اس تعلق سے، غموں کے علاج کے تعلق سے دوسری تعلیم جو اسلام نے دی ہے محترم ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ ایک مومن ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کے ساتھ زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، اس کے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، وہ حقیقت میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتی الہم یہمہ الا کفر به من خطایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر جو بھی دکھ آتے ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی بیماریاں آتی ہیں، جو بھی غم آتے ہیں، حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ مومن کے دل میں اگر کسی بات کا ملال پیدا ہوتا ہے، کوئی رنج و غم پیدا ہوتا ہے، الا کفر به من خطایا، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام اس تکلیفوں کو، تمام رنج و غم کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم دولت سے نوازا ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں بھی اس کے حق میں بری نہیں ثابت ہوتی، بلکہ اس سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں، ان رجلا لقی امراتن، ایک صحابی کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی، اور وہ عورت زمانے جاہلیت میں بد چلن عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، جو بعد میں اسلام لے آئی تھی۔ صحابی نے اس عورت کو دیکھا، شیطان نے بہکایا اور وہ اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، اس عورت کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا۔ عورت کہنے لگی، رک جا اے انسان، تو رک جا، اے اجنبی تو رک جا، ان اللہ قد ذہب بالشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو زمانے جاہلیت سے آزاد کر دیا، شرک سے آزاد کر دیا، کفر سے آزاد کر دیا، وجاءنا بالاسلام، ہم تو اسلام لے آئے۔ عورت نے اللہ کا ڈر دلایا، اسلام کی نعمت یاد دلائی، صحابی اپنے ارادے سے باز آ گئے، راستے میں واپس آنے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَصَابَ وَجْهُ حَائِطًا، ان کا چہرہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا، فَشَجَّهُ، ان کو چوٹ آ گئی۔ صحابی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت عبد اراد اللہ بک خیرا، اے میرے صحابی، اس میں تمہیں غمگین ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اللہ کے ایسے بندے ہو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اے میرے صحابی، ان اللہ عز وجل اذا اراد بعبد خیرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ عقوبۃ ذنبہ، تو اس کی غلطیوں کی سزا جلدی ہی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں اسے دے دیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس بندے کو اللہ رب العالمین اپنے عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، امسک علیہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو روک دیتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں نہیں ملتی، حتیٰ یوافی بہ، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے، کأنہ عیر، جب گناہوں کے ڈھیر اس کے سامنے آتے تو پہاڑ کی طرح لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہے دنیا کے اندر ایک مومن کی زندگی، کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رب العالمین اس کا کفارہ اس کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے، اس کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے غموں کے علاج کے تعلق سے جو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے، کہ مومن کے اوپر آنے والی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ تیسری چیز غموں کے علاج کے تعلق سے ناظرین،
ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اسلام کی نظر میں یہ دنیا ایک مومن کے لیے کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، الدنیا سجن المومن و جنت للکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طریقے سے ایک انسان جب قید خانے میں جاتا ہے، جیل میں جاتا ہے، بڑی پابندیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اسی طریقے سے مومن دنیا کے اندر بہت ساری پابندیوں میں ہوتا ہے، بڑی تکلیفوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو اصل نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک ایک کافر کا معاملہ ہے، ایک مشرک کا معاملہ ہے، ایک اللہ کے نافرمان اور مجرم کا معاملہ ہے، وہ تو دنیا کی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ رب العالمین اس کو دنیا ہی میں وہ ایسا سمجھتا ہے کہ ہم جنت کا مزہ لوٹ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے گڑھے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں جب ہمارے اوپر آئیں تو ہم یہ سوچ کر صبر اور برداشت سے کام لیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے حقیقی نعمتوں کا گھر نہیں ہے۔ ایک مومن جب اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا تو وہاں ہر رنج و غم سے، ہر تکلیف سے، ہر تھکاوٹ سے، ہر پریشانی سے، ہر ٹینشن سے ایک مومن کو رب العالمین محفوظ رکھے گا۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ گزرا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ جنازہ راحت پانے والے کا ہے یا اس سے راحت پا لی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا مل مستریح والمستراح منہ، اے اللہ کے رسول آپ کے اس جملے کا کیا مطلب ہے، راحت پانے والا یا اس سے لوگ راحت پا گئے، آپ اس سے کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا مراد ہے آپ کی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا العبد المومن یستریح من ہم الدنیا، ایک بندہ جب مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، جب موت اس کے پاس آتی ہے وہ دنیا کے غموں سے نجات پا جاتا ہے، دنیا کی ٹینشن، دنیا کی تکلیف سے بچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ جنازہ کسی کافر کا ہوتا ہے، کسی فاجر کا ہوتا ہے، کسی اللہ کے نافرمان اور بدکار بندے کا ہوتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد، تو تمام دنیا کے بندے اس سے راحت پا جاتے ہیں، تمام شہر اس سے راحت پا جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کے چوپائے بھی اس سے راحت پا جاتے ہیں۔ گویا کہ انسان اس دنیا میں یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہ ہو، دنیا ٹینشن اور غموں کا گھر ہے۔ ایک مومن ہمیشہ یہ بات تصور کرے اور یاد رکھے، ایمان کی زندگی گزار کے جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو رب العالمین کی حقیقی نعمتوں سے بہرہ ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک دیکھیں ناظرین کرام، یہ سنن نسائی کتاب الجنائز کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے مومن کی موت کا وقت آتا ہے، جب ایک مومن کی موت کا ٹائم آتا ہے، اتتہ ملائکۃ الرحمت بحریرۃ بیضاء، تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ایک سفید رنگ کے ریشم کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بڑے آرام سے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اخرجی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ، اے بندے مومن کی روح تو نکل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کی روح نکالتے ہیں، حدیث پاک یہ بتا رہی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے اتنی بہترین خوشبو آتی ہے کأطیب ریح المسک، کہ دنیا میں ایک بہترین خوشبو مانی جاتی ہے مشک کی، لیکن اس مشک سے بھی کہیں زیادہ بہترین خوشبو اس کی روح کے نکلنے کے وقت نکلتی ہے۔ حتیٰ یناولہ بعضہم بعضا، یہاں تک کہ فرشتے اس خوشبو کو ایک دوسرے کے اوپر ملنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ مومن بندے کی روح، جب فرشتے اس کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی وہ خوشبو جب ان کو محسوس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کس مومن بندے کی روح ہے جو اتنی بہترین خوشبو والا ہے۔ اور پھر جب اس کی روح اس کے مومن بھائیوں کے ساتھ ملائی جاتی ہے، جب اس کے پاس جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جیسے کسی کا کوئی بھائی بچھڑ جائے، کوئی ساتھی بچھڑ جائے اور برسوں کے بعد وہ ساتھی ملے تو جتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ویسے ہی وہاں پہ مومن لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں اس بندے مومن کی روح کے آنے کے بعد وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر فوراً وہ لوگ پوچھ تاچھ کرنے لگتے ہیں کہ دنیا میں تم کیسے تھے، کیا تھے، کس حال میں تھے، کس سے ملے، تو دوسری مومن روحیں اس سے کہتی ہیں دعوہ، نہیں اسے زیادہ پریشان مت کرو، ابھی تو یہ دنیا سے آیا ہے، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، دنیا کے غموں میں تھا، تکلیفوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا، ابھی تو دنیا کے غموں سے نجات پا کے آیا ہے، ابھی اسے تھوڑا ریلیکس ہو جانے تو، تھوڑا ریسٹ لے لینے دو۔ ناظرین کرام، حدیث پاک کا یہ ٹکڑا ہمیں بتا رہا ہے
کہ ایک مومن حقیقت میں دنیا کے غموں سے، دنیا کی مصیبتوں سے تب نجات پاتا ہے، تب آزاد ہوتا ہے جب رب العالمین اسے اپنے پاس، اپنے مالک کے حقیقی کے پاس جب وہ چلا جاتا ہے، جب وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو دنیا کی ٹینشن اور تکلیفوں سے مکمل طریقے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے اسلام کی تیسری رہنمائی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں کہ دنیا ایک مومن کے لیے سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا یہ نعمتوں کا مکمل گھر نہیں ہے، یہاں نعمتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دکھ بھی ہیں۔ جب انسان آخرت میں جائے گا، رب العالمین کے پاس جائے گا، وہاں پر اسے حقیقی سکھ اور حقیقی خوشیاں ملیں گی۔ نمبر 4، اسلام میں غموں کے علاج کے تعلق سے جو چوتھی رہنمائی اسلام ہماری کرتا ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں دکھ آئیں، بیماریاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، تو ہم صالحین کو یاد کریں، ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کریں، ہم انبیاء کرام کو یاد کریں کہ کیا ان کی زندگی میں تکلیفیں نہیں آئیں؟ کیا وہ انبیاء کرام بیمار نہیں پڑے؟ کیا انہوں نے مصیبتیں نہیں سہیں؟ جتنا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اسی قدر اس کے اوپر آزمائشیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ ترمذی کتاب الزہد کی روایت ہے، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ لوگوں میں کون ہے جس کو آزمایا جاتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا میں انبیاء کو آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے اوپر جو آزمائشیں آئیں وہ کسی کے اوپر نہیں آئیں۔ آپ دیکھیں، انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، کیسے کیسے ان کو دکھ دیے گئے، کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں۔ بعض انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، بعض انبیاء کرام کو ہجرت کرنی پڑی، جلا وطن ہونا پڑا، ان کو ذہنی اور روحانی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ 9.5 سال تک حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر 950 سال تک اللہ کی راہ میں دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی ان کی بات ماننے والا نہیں، مٹھی بھر چند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ یہ ایک اذیت تھی، ایک تکلیف تھی جو ان اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں نے برداشت کی۔ اور میرے محترم ناظرین کرام، آپ اپنے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں۔ آپ کے اوپر کیا کم تکلیفیں آئیں؟ آپ نے کیا دین کی راہ میں کم مصیبتیں اٹھائیں؟ آپ کو پورے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ سہنا پڑا، آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کو اپنا شہر مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگیاں ڈالی گئیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں یہ تمام تکلیفیں برداشت کی۔ طائف میں آپ کے اوپر پتھر تک برسائے گئے، آپ کے پیروں سے خون تک بہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والے انبیاء ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے، رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں اور پریشانیاں اسی قدر اس کے اوپر آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، بندہ جتنا اپنے دین کے معاملے میں سخت ہوتا ہے، اپنے دین کے معاملے میں ہارڈ ہوتا ہے، اپنے دین کے معاملے میں ٹائٹ ہوتا ہے، اسی قدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر دین کے معاملے میں نرم ہوتا ہے، دینداری بہت زیادہ نہیں ہوتی، دین کے معاملے میں بہت سخت نہیں ہوتا ہے، دین سے سمجھوتا کرنے والا، کمپرومائز کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابتلی بہ علی حسب دینہ، اس کے دین کے اعتبار سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فما یبرح البلاء بالعبد، مصیبتیں ایک بندے مومن پر آتی رہتی ہیں، تکلیفیں ایک مومن بندے پر آتی رہتی ہیں، حتی یترکہ یمشی علی الارض، یہاں تک کہ اتنی مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتا ہے، ما علیہ خطیئۃ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ مصیبتیں اس کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں۔ وہ جس طریقے سے بھٹی کے اندر لوہے کو جب ڈالا جاتا ہے، لوہا بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، وہ آزمائشیں اور پریشانیاں، وہ مصیبتیں ایک بندہ مومن کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ہماری زندگی میں تکلیفیں آئیں، جب دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، تو ہمیں انبیاء کرام کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں صالحین اعظام کی سیرت کو یاد کرنا چاہیے کہ جب وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں تو ہماری کیا اوقات ہے۔
اور اللہ کے رسول کی یہ حدیث تو ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جس قدر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جس قدر اپنے دین کے معاملے میں ہم سخت ہوں گے، اللہ رب العالمین کے جتنے محبوب ہوں گے، اس قدر ہمارے اوپر آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ غموں کے علاج کے تعلق سے ناظرین کرام، اسلام نے جو پانچویں ہماری رہنمائی کی ہے، جو پانچواں علاج ہمیں بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن دنیا کے اندر زندگی گزارے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، دنیا کے تمام وسائل استعمال کرے، مگر دنیا کو اپنے زندگی کا مقصد نہ بنائے، دنیا کے حصول کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ نہ بنائے، وہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اپنا مطمح نظر آخرت کو بنائے، اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنائے، آخرت کی زندگی کیسے بہتر سے بہتر ہو، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی بات کو ترمذی کی ایک حدیث میں یوں بیان فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لے، مقصد حیات بنا لے، آخرت کی زندگی کی فکر اپنے دل میں پیدا کر لے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، رب العالمین اس کے دل کو تونگر بنا دے گا۔ وہ دنیا میں غریب بھی ہوگا لیکن وہ کبھی ٹینشن میں نہیں ہوگا، اس کو سکون کی دولت مل جائے گی، وہ دل کے اعتبار سے غنی ہو جائے گا، پیسے کے اعتبار سے غنی ہو یا نہ ہو، پیسے کے اعتبار سے مالدار ہو یا نہ ہو، دل کے اعتبار سے رب العالمین اسے تونگر اور غنی اور مالدار بنا دے گا۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ رب العالمین اس کی ٹینشن کو دور کر دے گا، اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اس کی پرابلمز کا سولوشن رب العالمین پیدا کرتا چلا جائے گا۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، بندہ مومن دنیا سے بھاگے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، دنیا چل کر اس کے پاس آئے گی، وہ دنیا سے بھاگے گا لیکن دنیا چل کر اس کے پاس آئے گی، دنیا کے لیے اسے کبھی رونا نہیں پڑے گا۔ اور اس کے برعکس اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَن كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جو دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے، دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لے، جو صرف دنیا ہی کے بارے میں سوچتا رہے، دنیا ہی کمانے کے چکر میں لگا رہے، آخرت کی کوئی فکر نہ، آخرت کی کوئی تیاری نہ کرے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جعل لہ فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری آ جائے گی، وہ کروڑ پتی بھی بن جائے، ارب پتی بھی بن جائے، بے شمار دولت کا مالک بن جائے، لیکن ہمیشہ اسے یہ ڈر ستائے گا کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے، میری سلطنت ختم نہ ہو جائے، میری تجوری لوٹ نہ جائے، میرا بینک بیلنس کم نہ ہو جائے۔ یہی فکر اسے راتوں میں سونے نہیں دے گی، اسے دولت تو ملے گی، سکون نہیں ملے گا، وہ راتوں کو نیند کی گولیاں کھا کر سوئے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، دنیا کی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا اور آخرت کو فراموش کرنے والا بد نصیب انسان، وہ مسائل میں دوچار ہو جائے گا، اس کی زندگی میں دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، لیکن ٹینشن ہی ٹینشن ہوگی، پرابلم ہی پرابلم ہوگی، رب العالمین اسے سکون کی دولت نہیں دے گا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جس دنیا کے لیے وہ انسان اتنا گرتا ہے، اپنے رب کو فراموش کرتا ہے، وہ دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، آج ہم میں سے اکثریت دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آخرت کو فراموش کر بیٹھی ہے، جبکہ آخرت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی نعمتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ آخرت میں جہنم کا جو عذاب ہوگا، جو مصیبتیں ہوں گی، ان مصیبتوں کے سامنے دنیا کی مصیبتیں ہیچ ہیں، بیکار ہیں۔ ناظرین کرام، اگر تیاری کرنی ہے تو آخرت کی تیاری کیجیے، وہ اس سفر آخرت کی تیاری کیجیے جو سفر ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہو، ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا کتنے دن کی ہے؟ 60 سال کی، 70 سال کی، اس کے بعد مر جانا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے، جو پائیدار بھی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، اور جو اس سے بہتر ہے۔ ناظرین، آئیے ہم تہیہ کریں کہ ہم دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کریں گے، ہم دنیا ہی کو اپنا مقصد حیات نہیں بنائیں گے، ہم آخرت کو بہتر بنانے کی بھی جد و جہد کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے غم سے، تکلیف سے نجات دے، رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔